الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور ہماری پرورش ہندوستان کی سرزمین پر ہوئی۔ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ اس سرزمین سے ہمیں بے پناہ عقیدت و محبت ہے، اور یہ عقیدت و محبت کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اللہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت وارث علی شاہ حضور وارث پاک، حضرت صابر کلیری محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور دیگر صوفیہ اکرام ہندوستان کی مٹی میں دفن ہیں، یہاں ان کے مزار مبارک ہیں۔ تو ہمیں بے پناہ عقیدت و محبت ہے، اور اس ہندوستان کے اندر چاروں سلسلوں کے مریدین معتقدین بسے ہوئے ہیں، اور چاروں سلسلوں سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، سلسلہ چشتیہ سے بھی محبت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ سے بھی محبت کرنے والے یہاں لوگ موجود ہیں، بسے ہوئے ہیں۔ لیکن سلسلہ چشتیہ یہ وہ سلسلہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہندوستان میں بھیجا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہندوستان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھیجا، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے سلسلہ چشتیہ کو ایک عجیب نیا رنگ ملا۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت سیدنا ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت ابو اسحاق شامی ہیں ضرور، لیکن سلسلہ چشتیہ کو جو تقویت اور سلسلہ چشتیہ کو جو عروج ملا ہے وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہندوستان میں آنے کی وجہ سے، ہندوستان میں آپ کے توسل سے سلسلہ چشتیہ کو یہ عروج اللہ رب العزت نے بخشا ہے۔ اسی سلسلہ چشتیہ کے ایک جلیل القدر بزرگ چشتی عالم دین، چشتی محدث، چشتی فقیہ، جن کا تذکرہ کرنے آج ہم اور آپ جا رہے ہیں، جن سے ہماری مراد حضور قبلہ عالم، عالم علماء زمانہ، سید المفسرین، سند المحدثین، حضرت سیدنا خواجہ بیکس نواز، حافظ بخاری، حافظ کلام باری، حافظ دلائل الخیرات، حافظ حسن یسین، حضرت سیدنا خواجہ عبدالصمد چشتی مودودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری سلسلہ چشتیہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں کہ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 1269 ہجری مطابق 1853 عیسوی بروز جمعہ 14 شعبان المعظم کو بدایوں شریف کے ایک قصبہ سہسوان میں ہوئی۔ آپ ایک علمی اور روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ 42 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری جب سن شعور کو پہنچے، یعنی پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ فضل رسول قادری عثمانی بدایونی، علامہ تاج الفہول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں جا کر آپ نے علم حاصل کیا۔ جب آپ علم حاصل کر رہے تھے تو اسی وقت ایک فتنہ اٹھا مولوی امیر حسن کی جانب سے، جو وہ فتنہ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مثل، یعنی آپ کے جیسے 6 لوگ اور موجود ہیں، جس کو تاریخ میں فتنہ شخص مثل کہا گیا۔ دوران طالب علمی ہی حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کا پرزور رد کیا، اور آپ نے ایک مستقل رسالہ افادات سمدیہ نامی آپ نے تحریر فرمایا، اور اس فتنے کا آپ نے رد فرمایا۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری کی شان یہ تو زمانہ طالب علمی میں ہے، ابھی آپ کی جوانی ہے۔ جب آپ سہسوان سے پھپھون شریف تشریف لائے تو پھپھون شریف کے لوگوں نے آپ سے اصرار کیا کہ حضور اب آپ یہیں قیام فرمائیں۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھپھون شریف کے لوگوں کی بات مانی، اور آپ نے ان لوگوں کے اصرار پر وہیں قیام فرمایا۔ جب آپ وہاں ٹھہر گئے، رک گئے، وہاں آپ نے قیام فرما لیا، تو وہاں پتہ چلا کہ یہاں پھپھون شریف میں رافضیوں کا ایک ٹولہ آباد ہے، جو اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو، یعنی بھولے بھالے سنیوں کا ایمان تباہ کر رہا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو حضور قبلہ عالم حافظ بخاری نے ہر
جمعے کو خطاب کے دوران ان رافضیوں کا رد کیا۔ جب رد کرنا شروع کیا تو رافضیوں کا جو سربراہ تھا، تو اس کو جب پتہ چلا کہ مولوی عبدالصمد نام کا ایک شخص آیا ہے اور وہ ہمارا رد کر رہا ہے، تو اس نے حضور قبلہ عالم کے رد میں ایک کتاب لکھی، اثبات المتع جس کا نام ہے، اور اس کتاب میں براہ راست حضور قبلہ عالم کو مخاطب فرمایا۔ اور حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ اس نے رد میں کتاب لکھی ہے اہل سنت والجماعت کے جس کا نام اثبات المتع ہے، تو حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رد میں ایک جامع اور محققانہ کتاب لکھی جس کا نام ارغام الشیاطین ہے۔ اور اس کتاب کی خاصیات یہ ہیں کہ اس کتاب میں حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی کتابوں سے، یعنی رافضیوں کی کتابوں سے، انہی کا رد فرما دیا۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کا جواب آج تک پوری رافضیت نہ دے سکی، اور انشاءاللہ نہ قیامت تک دے سکے گی۔ اسی طریقے سے ندوہ کے خلاف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ایک علماء اکرام اور محدثین اکرام کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں علامہ تاج الفعول عبدالقادر بدایونی، علامہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت، خود اعلیٰ حضرت اور حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور باتفاق رائے یہ طے ہوا کہ صدر مجلس علماء اہل سنت اگر کسی کو بنایا جائے تو ففون شریف کے مولانا عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے۔ آپ صدر مجلس علماء اہل سنت مستقل طور پر رہے، اور پٹنہ کی سرزمین پر، کولکاتہ کی سرزمین پر جو ندویوں کے خلاف جو کانفرنسیں ہوئی، ان کانفرنسوں کی قیادت حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی۔ یہ دین و سنیات کی آپ نے بے لوث خدمات انجام دی، اور آج بھی آپ کا گھرانہ دین و سنیت کی بے لوث خدمات انجام دے رہا ہے۔ آج بھی ففون شریف میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی اہل سنت والجماعت کی بے لوث ترویج و اشاعت ہوتی ہے، وہاں کے سادات اکرام کرتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری ایک جلیل القدر محدث اور فقیہ اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی بھی تھے۔ آپ صاحب تصرف ولی تھے۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے ولی تھے، آپ کو ایسا تصرف عطا فرمایا گیا تھا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں، ملفوظ مصابیح القلوب اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ آپ کی وفات کے تقریباً کچھ دنوں کے بعد آپ کو آپ کے مزار پر ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں حضرت سے بات کروں مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ صاحب تصرف ولی تھے حضور قبلہ عالم حافظ بخاری۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا خواجہ مصباح الحسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ ہوئے، اور حضرت سیدنا خواجہ مصباح الحسن چشتی کے بعد آستانہ عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر ففون شریف میں حضور اکبر المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہوئے، اور اب مرشد گرامی حضرت سیدنا اختر میاں صاحب قبلہ چشتی دامت ظلہ العالی موجودہ صاحب سجادہ ہیں، اور اسی طریقے سے دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری کی بہت سی خدمات ہیں۔ ایک بہت اللہ کے جلیل القدر ولی تھے حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا بیان کروں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس اسی سے آخری بات میں عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عبد سید صدر الفضائل بذی صمد الی الصمد استفید، فرماتے ہیں کہ عبد الصمد جو فاضلوں کا صدر ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اور عبد الصمد کے وسیلے سے لوگ رب کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں۔ یہ وہی حضور قبلہ عالم حافظ بخاری ہیں کہ جن کی شان میں مفتی نانپارہ مفتی رجب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اللہ اللہ شان دربار شہ عبد الصمد، چھائے ہیں ہر سمت انوار شہ عبد الصمد۔ حضرات گرامی، ان بزرگان دین سے ہمیشہ جڑے رہیں، اور ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور ان کی سوانح اپنے آپ میں یعنی اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ان کی سوانح پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بزرگان دین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ علم و حکمت کا یہ درخشندہ ستارہ 17 جمادی الاخر 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حضور قبلہ عالم حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور بھی لوگوں کو پتہ چلے۔ آپ کا عرس مبارک 16، 17، 18 جمادی الاخر ہر سال ففوں شریف میں بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔